ایک مومن کسی طرح سے، اب میں نے ساری روایت کو شارٹ کر دیا، کسی طرح سے وہ 7ویں امام سے ملاقات کے لیے اس کا ایکسس ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو سپاہی تھے پہرے پہ، ان میں سے ایک اس کا جاننے والا تھا، اس نے کہا میں تمہیں رات کو، آدھی رات کو آنا، وہ میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، میں تمہیں اندر گھر میں داخل کر دوں گا، پھر تم جانو تمہارا امام، میرا اور کوئی تعلق نہیں، داخل ہوں۔ اب آدھی رات کا وقت، پرانا زمانہ، الیکٹریسٹی تو ہے نہیں، ایک چراغ جل رہا ہے، کمرے میں داخل ہوا۔ یوزولی کمرے اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ دروازہ ہوتا ہے قبلے کے سامنے، یعنی کوئی دروازے سے داخل ہو تو قبلہ اس کے سامنے ہوگا، امام قبلہ رخ بیٹھے ہیں تو بیک ہے امام کی۔ اس کو ایسا لگا امام کے سامنے کوئی چیز ہے، اندھیرا، چراغ تو ہے لیکن کچھ روشنی، کچھ اندھیرا، کیا چیز ہے؟ قریب آیا، ابھی تک امام کی بیک اس کی طرف ہے، تو دیکھا ایک قبر کھدی ہوئی ہے امام کے سامنے، قبر۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ شاید امام کو اپنی شہادت کا، ہر امام کو اپنی شہادت کا علم ہوتا ہے، تو شاید وہ شہادت کا وقت آ گیا تو امام نے پہلے سے پریپریشن کر لی، جیسے 2 راتیں پہلے آپ دنیا بھر کے علماء سے سنتے آئے ہیں کہ 8ویں امام نے بھی ساری تیاری کر لی تھی۔ یہ خیال دل میں آیا تو فوراً رونے لگا۔ 10ویں امام نے ابھی مڑ کے دیکھا نہیں پیچھے کون آیا، ایک مرتبہ اس کا نام لے کے کہا فلاں ابن فلاں، جو تو سوچ رہا ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پہلے تو یہ چونکا، جب دیکھا ہی نہیں مجھے تو میرا ہی نہیں میرے باپ کا بھی نام لیا، اور پھر میرے دل کا خیال بھی امام نے پہچان لیا۔ لیکن فوراً سوچا کہ اسی لیے تو دنیا کو چھوڑ کے اس دروازے کو پکڑا ہوا ہے میں نے، تو کہا مولا اگر شہادت کا وقت نہیں آئے تو یہ قبر کیوں؟ کہا یہ قبر۔ اب سنیے، کیا یہ جواب کوئی معصوم دے سکتا ہے؟ اور معصوم بھی ایسا معصوم جو خود معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، کیا وہ یہ جواب دے سکتا؟ پھر کیوں یہ جواب دیا؟ یہ ہمیں اور آپ کے لیے جواب دیا، اور یہ جواب ہے اس سوال کا جواب کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اس لیے تم رسول کو بھیجا اطاعت کرو، تو خدا بندہ کیسے کرے اطاعت؟ دنیا میں شیطان بھی پیچھے لگا ہے، ہمارے نفس کے اندر بھی وہ انگریڈینٹ میں شامل ہے گناہ، تو کیسے اطاعت کریں؟ یہ جواب کیا جواب دیا؟ اچھا یاد رکھیے گا، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ 10ویں امام نے اپنے زمانے سے زیادہ ہماری تیاری کروائی جو غیبت میں پیدا ہوں گے۔ اپنے زمانے میں تو پھر بھی امام تھے نا، مومن کو بلا بلا کے اطاعت کی بات کرتے تھے، تو امام سے سن رہا ہو تو بات ہی کچھ اور، اب تو امام سے نہیں سنے گا۔ یہ اب ضروری، امام نے راوی سے یہ فرمایا کہ قبر میں نے اس لیے تیار کی کہ جب بھی میں دنیا کا کوئی کام کروں، چھوٹا یا بڑا، پہلے اپنے آپ سے سوال کر لوں کہ یہ کام مجھے اس قبر میں فائدے دے گا کہ نقصان دے گا۔ یہ کرائیٹیریا میرے پاس ہے ہر کام کا، چاہے بہت بڑا کام ہو چاہے بہت چھوٹا ہو۔ چھوٹا کام کیا؟ آپ پانی پیتے ہیں دن میں کتنی بار؟ آپ مثلاً کھانا کھاتے ہیں، روٹین کام ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس سے بھی پہلے سے اللہ نے غذا کا انتظام کیا کہ جو کھانا میرے سامنے آئے، جو ڈرنک میرے سامنے آئے، اپنے آپ سے سوال کروں یہ کھانا مجھے قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے گا؟ اگر دل کہہ دے کہ یہ کھانا قبر میں نقصان دے گا، چاہے دنیا میں بہت ہی مزے کا کھانا کیوں نہ ہو۔ جو اردو میں محاورہ ہے نا کہ جی آج تو میری بیوی نے ایسا کھانا پکایا کہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا میں، یا ہمارے بچے ہوتے ہیں نا فلاں فاسٹ فوڈ اور فلاں جو ہے وہ آؤٹ لیٹ، وہاں کے کتنے اچھے پیزا یا برگر ہوتے ہیں، وہ سب بات کی چیز ہے۔ اللہ نے نعمتیں حرام نہیں کی، لیکن پہلے یہ والا کھانا قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان؟ اگر پتہ چلے کہ ابھی کھا تو لیا تم نے اور تعریفیں بھی کر لی، لیکن قبر میں جو کوڑے پڑیں گے چھوڑ دیا کھانا، چاہے کتنا ہی لذیذ اور بہترین کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی بہت ہی سادہ سا کھانا آ گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ٹریولنگ کے اندر، خیر اب تو کربلا کی زیارت میں مشی میں یا واک میں تو ایک سے ایک کھانے ملتے، لیکن پہلے نہیں تھا۔ یہ بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، بہت ہی بد مزہ سا کھانا آیا، لیکن یہ کھانا قبر میں فائدہ دے گا کیونکہ حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، وہ کھا لیے۔ اب یہ عام کام، لباس، یہ عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی ان کو کہیں باہر جانا ہوتا ہے وہ اپنی الماری یا وارڈروب کھولتی ہیں کہ کون سا لباس پہنے۔ یہ تو 2 دفعہ پہن چکے ہیں، سب نے دیکھ لیا۔ وہ تو 1 دفعہ پہن چکے ہیں، مطلب ایک دفعہ جو لباس پہنا ہے نا وہ بھی بیکار ہوتا ہے۔
کیونکہ آپ تو یہاں رہ رہے ہیں اس لیے آپ کا پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں شوہروں کی تنخواہ کا بڑا حصہ اس پہ چلا جاتا ہے. اب یہاں عورتیں خود کماتی ہوں گی, خود اپنے ڈریسز لیتی ہوں گی, یہ میرا اندازہ ہے. میرا آپ سے کوئی ایکسیس نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کی باتیں جانتا ہوں, لیکن میں خود آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں تو مجھے وہاں کا پتہ ہے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, آپ کے لیے بھی ہوتا ہے. جاب پہ جا رہے ہیں تو الگ لباس, مجلس میں آ رہے ہیں تو الگ لباس, کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو الگ لباس, بیچ پر جا رہے ہیں تو الگ لباس, یہ پہنے اس سب بات کی چیز. جو لباس بھی ہے سلیکشن کرنا, پہلے سوال یہ قبر میں مجھے فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے. بہترین لباس. ساری خواتین تعریف کر رہی ہیں, بہن تم نے یہ کہاں سے خریدا. یہ عورتوں کی مجلسوں میں یہی ہوتا ہے, مجلسوں کا ثواب اور وہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہاں سے خریدا. اب وہ کبھی بتاتی ہے کبھی نہیں بتاتی ہے, کہ بتاتی ہے تو سب وہیں سے خرید کے لے آئیں گی نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں تعریف کر رہی ہیں لیکن قبر کے فرشتے کوڑے لے کے نہ کھڑے ہوں کہ ایک ایسا لباس پہن کے آئی تھی جس میں تمہارا جسم نظر آ رہا, وہ چھوڑ دی. اور ایک بالکل بھدا سا بیکار سا لباس. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خواتین عبایا کو یا چادر کو لباس ہی نہیں مانتی. اب کراچی والے ہیں آپ لوگ, وہ کہتے ہیں جو ہیں, کوئی ہم جگی والیاں ہیں کہ یہ لباس پہنیں گے, کوئی غریب ہیں کہ ہم یہ لباس, فقیر ہیں کہ لباس, یہ فقیرنیوں کا لباس سمجھتی ہیں عبایا کو. اور کسی نے مشورہ دیا نہیں بہت اچھی عبایا بھی ملتی ہیں, جو اچھی عبایا ملتی ہے وہ پہننا حرام ہے, کیونکہ وہ اتنی چمکدار اور بھڑکیلی ہوتی ہیں کہ اس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک عبایا پہننا پڑے گی. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں اب یہ چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹے مطلب روزانہ, اور ایک ہے بڑے بڑے کام. پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں امیگریشن مل رہا ہے انگلینڈ کا, آئیں کہ نہ آئیں یہ زندگی بدلنے والا ڈیسیشن ہے. قبر میں یہاں آنا قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان پہنچائے گا. چھوٹے سے لے کے بڑے تک میں مثالیں دے کے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کروں, ٹائم نہیں, یہ آپ کی ذہانت پر توہین ہے, آپ کی ذہانت کی, کہ اتنا تو ہر مومن سمجھتا ہے کہ اس جملے سے امام کی مراد کیا. لیکن کھانا ہو, لباس ہو, مکان ہو, امیگریشن ہو, بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے جہاں ان کو میوزک سکھائی جاتی ہے, مسئلہ یہ بڑے بڑے ڈیسیشن ہوتے ہیں لائف کے. اور اس سے بھی بڑا ڈیسیشن شادی کرنا. اب جہاں پہ کوئی چوائس نہ ہو, آج کل تو یہ مسئلہ ہے نا کہ مثلا بیچاری بچیاں ہیں, اتنے اچھے رشتے آتے نہیں ہیں, تو جو آتا ہے والدین, یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہاں کا مجھے نہیں پتا, یہ فیس بک نے تو ایسی قیامت ڈھائی ہے. لیکن خلاصہ یہ بڑے ڈیسیجن. اور اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بیٹیاں ہیں شادی کے قابل, کوئی دعا بتائیے. بڑا پرابلم ہے. اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کی شادی سے بڑا آج کل مسئلہ لڑکوں کی شادی ہے. کہاں صحیح میچ ملتے ہیں, لڑکے کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں. ایسی خواتین موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, اور سب کی بات ہے. لیکن قبر میں, قبر, امام فرما رہے جو کام بھی کرو, چاہے گلاس پانی پی رہے ہو اور چاہے شادی کر رہے ہو اور کسی ملک کا امیگریشن لے رہے ہو, یہ سوال کرو قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان. یہ سوال اگر تمہارے ذہن میں ہر کام میں آ جائے, ختم, مسئلہ حل. جو رسول اس دنیا میں آئے اطاعت کرانے کے لیے, یہ اطاعت کی ٹریننگ ہے. جب تک قبر یاد رہے گی, اور اس کے لیے میں پھر آیت دہرا دوں, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اے حبیب تم سے پہلے بھی ہم نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, سوال کر رہا ہے قرآن کہ جب تم مر گئے تو کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا. اور جب مرنا ہے تو قبر کے اندر, یہ کرائیٹیریا 10 نے بتایا.